السلام علیکم. اسپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ غلط عادات کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ تربیت کا جو انداز ہے وہ بدل چکا ہے. جو پہلے والدین ہوا کرتے تھے، جو پہلے باپ دادا ہوا کرتے تھے، وہ بچے کی تربیت کیا کرتے تھے اور بچے کو اچھے انداز میں گائیڈ کیا کرتے تھے. اپنی پریزنس کی وجہ سے بچے کو یہ احساس دلایا کرتے تھے کہ آپ سوسائٹی میں کس انداز میں بہترین پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن جیسے جیسے جدید سے جدید دور آتا چلا گیا، یہ تمام تر چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ سوائپ ہوتی نظر آتی ہیں. بہت سے جو خاندان ہیں، خاندانی جو نظام ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور بہت سے اور ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ان تمام تر چیزوں نے جنم لیا. تو آج ہم جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ یہی ہے کہ عادات کیسے جنم لیتی ہیں، عادات کی نشوونما کے اندر والدین کا کیا کردار ہوا کرتا ہے، عادات کی نشوونما کے اندر جو آپ کے کولیگز ہیں، جو آپ کی سوسائٹی ممبرس ہیں، ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اور اسپیسیفکلی جو اساتذہ ہیں وہ عادات کی نشوونما کے اندر بچوں کو کس انداز میں گائیڈ کر سکتے ہیں، کس انداز میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، تاکہ جو ان کی عادات ہیں جو جنم لیں گی، اور یقیناً جب عادات پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر وہی عادات ہمیشہ کے لیے مستقل ہو جایا کرتی ہیں. تو ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے بہت اتھینٹک اور جامع انداز میں آج ہم بات کریں گے. آج اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن ویبینارز کرتی نظر آتی ہیں. بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ گائیڈ کرتی نظر آتی ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج ڈیجیٹل دور کے اندر جہاں پہ ہم تمام طرح اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے پرفارم کرتے نظر آتے ہیں. سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر ڈیلی بیسس کے اوپر کوئی نہ کوئی سیشنز آپ کرتی ہیں، اور اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتی ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بات کرتی ہیں. اور سب سے یہ اہم انداز ہے کہ آج کے دور کے اندر جو ایجوکیٹرز ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو آج کے ٹرینرز ہیں، وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کریں جس انداز میں آپ نے یوٹیلائز کیا، تاکہ جو نوجوان ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی سٹی سے بلونگ کرتے ہوں وہ استفادہ حاصل کر سکیں. تو آج ہمیں جنہوں نے جوائن کیے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ، آپ کو ہم سنتے ہیں بہت مدلل اور جامع انداز میں آپ گفتگو کرتی ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں سحر تسکین، آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. میں انتہائی مشکور ہوں آپ نے ہمیں ٹیم کے وقت دیا. آغاز میں میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو عادات ہیں وہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ جو پہلے والدین ہوا کرتے تھے بچے ان کو دیکھ کے سیکھا کرتے تھے اور وہی ایکٹیویٹیز پرفارم کیا کرتے تھے. آج جو دور ہے وہ یقیناً بہت بدل چکا. معاشی طور پہ استحکام حاصل کرنے کے لیے جو والدین ہیں وہ ہمہ وقت کوشاں نظر آتے ہیں، اور گھر کے اندر بچوں کو میڈ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یا بچوں کو جو ہے وہ کارٹون لگا کے دے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اسی انداز میں انگیج رہیں. اس سے جو ان کی عادات جنم لیتی ہیں یقیناً آغاز ہی میں ایسی عادات کی طرف وہ چلے جاتے ہیں جو پیرنٹس دیکھنا نہیں چاہتے بچے میں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جدید دور کے اندر جو یہ ایک مسئلہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ جی واقعی آپ نے بہت اچھا ایک ویلڈ کوسچن کیا ہے. دراصل جو والدین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے لائف اپنی اسپینڈ کی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس یا ہمارے بچے اسپیشلی اس طرح سے لائف کو گزاریں جس طرح سے ہم پہلے جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ تھی، سوشل میڈیا نہیں تھا، اور بہت ایک ٹائم مینجمنٹ تھی. لیکن اگر میں بات کروں کہ ہم لوگ چھوٹے ہوتے سے ہی جب اپنے بچوں کو اسپیشلی موبائل ہاتھ میں دیں گے، آف کورس ہم ان کو کھانا کھانے کے ٹائم یا کھلاتے ٹائم، یا ہم اگر کسی کام میں بیزی ہیں ہم ان کو فون دے رہے ہیں، چھوٹے ہوتے سے ہی ہم جو ایک ہیبٹ ڈیولپ کر رہے ہیں بچے کی. تو جب بچہ جیسے جیسے بڑا ہوگا، چائلڈہڈ کی ایج میں آئے گا، اڈلٹ ایج میں آئے گا، تو بچے کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو چکی ہے. ہیبٹ ڈیولپ جب ہو جائے گی تو عادت کو بدلنا جو ہے وہ امپاسبل تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہت مشکل ٹاسک ہو جاتا ہے کہ آپ ایک بچے کو کم ایج میں ہی جو ہے وہ
ایسی عادات کا لائک قابل بنا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک ہیبٹ ڈال رہے ہیں ان کے اندر. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ جب اڈلٹ ہوں گے تو وہ ایک ہیبٹ اچانک سے چھوڑ دیں گے؟ کہ اگر ایک امی نے کہا، ابو نے کہا کہ ابھی کھانا کھانے کے ٹائم ٹی وی نہیں دیکھنا، یہ کھانا کھانے کے ٹائم فون نہیں استعمال کرنا، کوئی کامیڈی یا کوئی مووی یا کوئی کمنٹ یا کسی سے بات نہیں کرنی ہے، آپ نے صرف اور صرف فوکسڈ کرنا ہے اپنے کھانے پہ، مائنڈ فل ایٹنگ پہ، واٹ ایور. لیکن یہ عادت تو اب ڈیولپ ہو چکی ہے، کیونکہ ہم نے چھوٹے ہوتے سے ہی اپنے بچے کو جو ہے وہ روکا نہیں تھا، ٹوکا نہیں تھا اس بات پہ. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ ایک دن میں کہیں گے تو یہ سب کچھ چینج ہو جائے گا؟ تو یہ ایک ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے اگر ہم نے کسی کی عادت کو بدلنا ہے تو. بہت اہم بات کی آپ نے کہ عادات جو ہیں وہ یقیناً جب جنم لے لیتی ہیں، پختہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو بدلنا ناممکن تو نہیں لیکن بہت مشکل ہو جایا کرتا ہے. سحر، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، آپ کے نزدیک عادت کیسے نشوونما پاتی ہے؟ جی، بہت اچھا کوشچن کیا ہے آپ نے. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم لوگ چھوٹے ہوتے سے ہی جو کام کرتے ہیں، کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. کیونکہ جب ہم لوگوں نے جو چیز سوچنی ہے، اب ایک بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، واٹ ایور، اس نے ایک ضد لگا لی ہے کہ مجھے بھائی ہر حال میں کھانا کھانے کے ٹائم یا مجھے اتنی زیادہ ٹائم میں یہ لائک سوشل میڈیا یوز کرنا ہے یا واٹ ایور، کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ یوز کرنی ہے یا کوئی بھی کھیل کھیلنا ہے، لوڈو یا واٹ ایور، کچھ بھی، پب جی جو آج کل بہت فیمس ہے. تو وہ عادت آپ نے چھوٹے ہوتے سے، یا یہ کہہ لیں کہ جب سے آپ پیدا ہوئے اس کے بعد جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، آپ کے ہاتھ میں فون آیا، آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بنا یا آپ کو مزہ آیا اس چیز کو دیکھتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی گئی. ٹائم ریکوائرڈ. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک عادت کو بننے میں ٹائم لگا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے اتنی جلدی ختم ہوگی؟ تو نشوونما جو ہے عادت، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہیبٹ ہو، کسی بھی طرح کی ہو، تو وہ کوئی ایک دن میں نہیں بن جاتی. اب میں کہوں کہ آج میں نے جو ہے وہ زیادہ دیر نیند لی ہے اور پھر میں دوسری دفعہ یہی کہوں کہ بھئی یہ میری عادت بن چکی ہے، تو ایک دن میں نہیں. جب کنسسٹنسی کے ساتھ آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہو، واٹ ایور کام اچھا ہے یا برا ہے، جو آپ نے سوچ لیا ہے، تو وہ آپ کی پھر آہستہ آہستہ کر کے ڈیلی بیسس پہ اگر آپ کرو تو وہ ایک ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ اویئر نہیں ہوتے اس بارے میں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت سی ایکٹیویٹیز جو ہے ہم ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، جسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے کولیگس کو اور ان کو ہم جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. یہ کچھ نا انوائرمنٹل فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ آپ ایک چیز جو ہے وہ کسی کو دیکھ کے اڈاپٹ کر رہے ہو. کہ آپ کی ایک فرینڈ ہے، وہ لائک آج آؤٹنگ کرنے جا رہی ہے فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، تو آپ کا بھی دل کرے گا. اگر کسی نے یہ اسٹیٹس لگا دیا کہ بھائی میں آج فیملی کے ساتھ لائک پیزا میں نے لیا تھا، یہ پیزے کی ڈیل آئی ہوئی تھی، واٹ ایور، کوئی بھی چیز، تو وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے دل میں سوچا کہ میرا بھی دل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ نے ایک مائنڈ میں آپ کے خیال آیا، آف کورس جب دل کر رہا ہے تو آج نہیں تو کل آپ وہ کام لازمی کرو گے. یہ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں. آپ لائک فیملیز کے ساتھ جا رہے ہو یا آپ فرینڈس سرکل میں جا رہے ہو یا آپ یونیورسٹی لائک فرینڈس کے ساتھ جا رہے ہو، تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک رات کی بات نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ آپ نے مائنڈ میں سوچا ہے. ہاں، اگر میں یہ کہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں نے جو ہے وہ لائک کوئی بھی چیز دیکھی تھی لیکن یہ چیز نا مجھے اچھی نہیں لگی، یہ چیز نا ٹھیک نہیں ہے، یہ میرا دل نہیں مانتا، یا یہ کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی جب اندر کی آواز بولے گی تو پھر آپ اس کام سے رک سکتے ہو. وہ کام اگر برا ہے، ٹھیک، اچھا ہے تو آف کورس آپ پارٹیسپیٹ کرو، ٹھیک ہے، لیکن روز کی آؤٹنگ یا روز کی زیادہ ایپس یوز کرنا یا وٹ ایور نیگیٹو تھاٹس لانا، تو یہ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہماری ہیبٹ کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. بہت اہم بات کی آپ نے. اور ایک ایسا ہی انسیڈنٹ جو ہے وہ میں نے خود بھی دیکھا کہ ایک مسجد تھی جہاں پہ میں نماز فجر ادا کیا کرتا تھا اور وہاں پہ ایک بزرگ آیا کرتے تھے اور جو بچے تھے وہاں پہ نماز کے لیے آتے، نماز فجر کی ادائیگی کے لیے. تو پہلے 1-2 بچے آنا سٹارٹ ہوئے تو اس نے ٹافیز لے کے آیا کرتے تھے. وہ نماز جیسے ہی مکمل ہوتی تو بچے اس کے پاس جا کے بالکل اس کے قریب بیٹھ جایا کرتے. وہ وہاں سے اپنی جو سیٹ ہے وہ چینج کرنے کے بعد پیچھے چلا جایا کرتا اور بچے اس کے پاس آیا کرتے اور وہ بچوں کے ہاتھ میں کچھ تھما دیا کرتا. یہ اکثر میں نے دیکھا. میں نے کوئی 2 یا 3 مہینے یہ چیز جو ہے وہ ایکسپیرینس کی وہاں پہ. اور اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد مزید یہ ہوا کہ بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. مے بی ان بچوں نے اپنے دوستوں کو بتایا ہوگا کہ اس انداز میں وہاں پہ ایک بزرگ آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ اور وہ اس طریقے سے ٹافیز دیتے ہیں. تو
پھر کیا ہوا کہ وہ بچے مزید بڑھ گئے, بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا, اور اس سے یہ ہوا کہ مسجد کے اندر جب بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا یوں ہوتا ہے کہ ڈسٹربنس کرتے ہیں, بچے تو بچے ہوتے ہیں, لیکن یہ چیز جو ہے وہ فیل کرتے تھے سب نمازی وہاں پہ. لیکن کیا تھا کہ وہ بچے آتے ڈیلی تھے, بچے بھی آتے تھے, اور بزرگ کی یہی روٹین اور یہی ایکٹیویٹی تھی. اور بہت ریئر ہوتا تھا کہ یہ میں نے اپنی اس میں دیکھا, کہ خود میں نے دیکھا اور بہت سے لوگ بھی یہ بتاتے ہیں جس دن میں نماز کے لیے نہیں جایا کرتا تھا, کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ چھٹی نہیں کرتے تھے, وہ ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ پہنچتے تھے, اور ان کی روٹین چاہے طوفان آ گیا, آندھی آ گئی, کچھ بھی ہو گیا, اور جو ہے وہ آ جایا کرتے تھے اور اس انداز میں وہ کیا کرتے تھے. اس سے کیا ہوا کہ وہ ایسے ٹافیز دیکھتے رہے, اور تقریباً 1.5-2 سال تو یہ چیز میں نے بھی ایکسپیرینس کی. اس کے بعد جو ہے وقت میرا جو ہے وہ وہاں پہ جانا کم ہوا, اور میں جو ہے وہ ہمارا کہہ لیں کہ ایریا بدل گیا. لیکن کیا ہوا کہ کچھ وقت کے بعد, اب کافی وقت گزر چکا ہے اس انسیڈنٹ کو, کوئی 5 یا 6 سال گزر چکے ہیں. انہی میں سے 2 بچے ابھی بھی میں جانتا ہوں ان کو, ان کی اب ایجز جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہیں, وہ دونوں ہی جو ہے وہ آئی تھنک بیچلرس کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو ابھی بھی ان کا وہی انداز ہے نماز ادا کرنے کے حوالے سے کہ وہ نمازی بن چکے ہوئے ہیں. اب یہ پریکٹیکل ایگزامپل ہے جو ہمارے ایک سوسائٹی ممبر نے جو ہے وہ اس کو اسٹارٹ اپ لیا, اور اس سے جو ہے وہ تمام تر چیزیں جنم لیں. اور اسی انداز میں 1-2 اور واقعات بھی ہیں جو میں نے خود بھی دیکھے اور لوگوں سے بھی سنے ہیں, کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہوا کرتے تھے, MBBS ڈاکٹر تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نا ڈیلی بیسس پہ بہت زیادہ ارننگ کرتا ہوں پرائیویٹ جو میرا کلینک ہے وہاں سے. اب کیا کرتا ہوں, کہتا میرے روٹین بنائی ہوئی تھی یہ کہ میرا ایک بیٹا تھا, باقی تمام ایکٹیویٹیز تو وہ کرتا ہی کرتا تھا. تو اس کو میں نے یہ بولا تھا, بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, مجھے بس یہ بتانا ہے کہ آپ نے ایک دن میں کتنی بار درود شریف پڑھا, جتنی بار پڑھا ہوگا ایک جو ہے وہ اماؤنٹ سلیکٹ کر دی, اس کو ملٹیپلائی کریں گے ہم اس فگر کے ساتھ, تو میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ جیسے دیا کروں گا. کہتا ہے میرے بچے نے جب سٹارٹ لیا تو 10 روپے میں دیتا تھا ایک بار پڑھنے پہ, تو اس نے جب سٹارٹ دیا تو اس نے 100 بار پڑھا, میں نے اس کو 1000 روپے دے دیا. فردر وہ کرتا کہتا ایک وہ وقت آ گیا تھا کہ 6-7 ہزار بار وہ ڈیلی پڑھ لیتا تھا, مجھے بتا دیا کرتا تھا, اور اس کی جو بھی اماؤنٹ بنتی تھی اس وقت مطلب اس کے کیلکولیشن مطابق میں اس کو وہ دے دیا کرتا تھا. اب کہتا ہے وہ اب اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس بھی تھا کہ یہ یوٹیلائز کہاں پہ کرتا ہے ان چیزوں کو. تو کہتا ہے کبھی وہ موٹر بائک لے لیتا, کبھی کچھ لے لیتا, کبھی کچھ لے لیتا. ایک وہ وقت آیا کہ اس نے اپنی سیونگز کرنا شروع کر دی, اور اس نے 6 منتھ کے اندر گاڑی کے لیے پیسے جمع کر لیے کہ میں گاڑی لوں گا. تو کہنے کی شارٹ بات یہ ہے کہ ہم اسی انداز میں بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں, اور بچوں کو یقیناً یہ تمام تر چیزیں ہم نے لے کے خود بھی دینا ہوتی ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے یا تمام تر چیزوں کے لیے, لیکن اس سے اچھی جو عادات ہیں وہ ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے, ابھی جو کرنٹلی ہم دیکھیں کہ معاشی طور پہ اس سے کام حاصل کرنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری بھی ہو چکا ہے, اور ہر انسان اس طرف مائل بھی نظر آتا ہے. تو پیرنٹس کس انداز میں بچوں کی تربیت کریں؟ جی جیسے آپ نے ابھی شیئر کیا کہ بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پیرنٹس آلریڈی کر بھی رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنی لائف میں ہی بہت زیادہ بیزی ہیں کہ وہ بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ لائک میڈ کے حوالے کر دینا, ایک سے زیادہ جابس کر رہے ہیں یا واٹ ایور اپنے کسی بزنس میں بیزی ہیں. تو عموماً سوسائٹی میں دیکھا بھی ایسے گیا کہ جو فیملیز اپنے بچوں کو, پیرنٹس اسپیشلی اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے, ایک پراپر ٹائم جس میں جو بچوں سے وہ اپنی ہر بات شیئر کر سکیں, چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز بتا سکیں اور ان کو کچھ سکھا سکیں, تو ایسے بچے ہی اسپیشلی زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے بچے ہی سوسائٹی میں جو ہے وہ نیگیٹو کاموں کی طرف یا نیگیٹو تھاٹس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, یا یہ کہہ لیں کہ وہ اپنے آپ کو لائک منوا نہیں سکتے, کسی سوسائٹی میں آرگنائزیشن میں اپنا نام نہیں بنا سکتے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائک پیرنٹس جو ہیں, پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن جو اسٹوڈنٹس جو ہیں, جو بچے یونیورسٹیز جا رہے ہیں, کالجز اسکولز جا رہے ہیں, ان کی بھی ذمہ داری ہے, ٹیچرز کی بھی ذمہ داری ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز, کیونکہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے, پہلے تو چلیں تھا کہ بکس بہت تھوڑی ہوتی تھیں اور جی کچھ ٹائم کے لیے بچہ چلا گیا, اس کے بعد زیادہ ٹائم گھر میں اسپینڈ ہوتا تھا. آج ایک بچے کی روٹین کیا ہے, اسکول گیا, اس کے بعد ٹیوشن گیا ہے,
पढ़ाने का भी पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, इवन कि ट्यूशन रखवा देते हैं कि हम वही पे कर देंगे, उसके बाद ये कुरान पाक पढ़ने चले गए। एक जो नॉर्मल रूटीन है ना, स्पेशली मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज की, वो यही है। इसमें क्या है कि पेरेंट्स बहुत कम टाइम दे रहे हैं। जो बाहर वाले लोग हैं, आई मीन टू से आपके टीचर्स हैं, कोलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बच्चा जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो मैं ये फोकस करना चाहूँगी, ये कहना चाहूँगी कि स्कूल्स में ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ पर डे के हिसाब से या पर वीक के हिसाब से, जिसमें जो है वो प्रॉपर एक एजुकेटर हो, स्पेशली वो इसी काम पे काम कर रहा हो कि भाई हमने बच्चों की जो है तरबियत या बच्चों को लाइक सोसाइटी में किस तरह से मूव ऑन करवाना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, कि कोई भी बच्चा जो है वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व ना हो। बहुत अहम बात की आपने, पॉजिटिव माइंडसेट की बात की आपने यहाँ पे। जी, हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर करंटली एक बहुत अजीबोगरीब तजब्सुब पाया जाता है कि जो नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, वो कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन वो ये एनालिसिस नहीं कर पाते कि ये बात मुझे कहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए। और समटाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स के सामने वो कोई बात करना भी चाहते हैं तो उनको टोक दिया जाता है। बिल्कुल। उससे उनकी आदत डेवलप हो जाती है कि वो बहुत सी बातें खुद ही अपने आप से करते हैं दिल में, और इसकी वजह से वो डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं। और बहुत कॉमन ये प्रैक्टिस देखने में आ रही है कि अब जो एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं वो भी नशावर अद्वियात या नशावर मामलात के अंदर जो है वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते नजर आते हैं, और बड़े फख्र के साथ जो है वो ये चीज़ें करते हैं और बताते भी हैं। तो मैं जानना ये चाहूँगा, ये जो एक ट्रेंड सेट अब बहुत ज़्यादा डेवलप करता चला जा रहा है कि हम अपने डिप्रेशन को, एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए इन चीज़ों की तरफ माइल होते हैं, तो ये कैसे जन्म लेता है और इन आदत से एक एजुकेटेड पर्सन कैसे बच सकता है? आपने वाकई बहुत ही अच्छी बात एक्सप्लेन की है। आजकल यकीन माने जब मैं कोई पोस्ट लगा रही हूँ रिलेटेड टू एनी डिप्रेशन या स्ट्रेस, कोई भी एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ, उस पे यकीन माने बहुत सारे कमेंट्स या बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं। और यकीन माने ऐसे लोग जो कि वेल एजुकेटेड हैं, जो कि खुद मेडिकल फील्ड में हैं, ठीक है, ये नहीं है कि कोई पर्सन है वो बिल्कुल जानता ही नहीं है कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है, एक अननोन है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बेचारे बिल्कुल, उनको बार बार गुस्सा आना, हम कहेंगे भाई वैसे पर्सन बिल्कुल ठीक है लेकिन उसको बार बार गुस्सा आ रहा है, बस ये कोई छोटी मोटी बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है, जबकि वो भी एक मेंटली डिप्रेशन या एक डिजीज में पर्सन जा रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बात की कि पेरेंट्स जो है वो इग्नोर कर देते हैं या वो झिड़क देते हैं कि भाई आपने ये बात नहीं करनी, हमसे नहीं करनी, या हमारे पास टाइम नहीं, वट एवर, प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। तो ये भी एक ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आपकी अलेक्स लैक ना स्पेशली पेरेंट्स के साथ नहीं होती, बाउंडिंग पेरेंट्स के साथ स्ट्रांग नहीं होती, कि अगर बेटा है तो उसकी अब्बू के साथ कि वो अपनी हर बात शेयर कर सके एज अ फ्रेंड के तौर पर, ठीक है। उसके बाद अम्मी के बेटियां जो है वो स्पेशली अम्मी के साथ, लेकिन ऐसा सोसाइटी में आजकल तो ठीक है, काफ़ी हद तक हमारे पेरेंट्स तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझते हैं कि हमने कोई भी बात शेयर करनी है तो उनको पॉजिटिव ही लाइक लेना है माइंड में और पॉजिटिव ही स्टेप लेके आगे चलना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी सोसाइटी में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बाउंडिंग जिनकी पेरेंट्स के साथ नहीं होती या पेरेंट्स बना नहीं पाते। मेन चीज़, फिर बच्चा जो है वो घर से बाहर कोई पर्सन ढूंढता है, ठीक है, वो फिर आपका कोई मेल फ्रेंड हो या फीमेल फ्रेंड हो, आप फिर उस पर ट्रस्ट करके आप उसको हर बात जो है वो शेयर कर रहे होते हो। एक ये फैक्टर होता है जिसमें जो है आप ना अपनी जो मेंटल स्ट्रेस है, कोई भी कंडीशन है आपकी, आप शेयर कर देते हो, उसने अपनी सोच के अकॉर्डिंग आपको जवाब दे दिया, आपने उस इम्प्लीमेंट किया या ना किया ये आपकी मर्जी है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बात ना बिल्कुल बताना पसंद ही नहीं करते, जिनको हम स्पेशली मिसने कहते हैं, ठीक है, कि वो जो है वो घर में भी शेयर नहीं कर रहे, बहन भाई के साथ भी नहीं कर रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं कर रहे, दिल में जो है उस बात को रखा हुआ है, शेयर ही जब नहीं कर रहे, तो वो एक ऐसी स्टेज आपकी आती है कि आप जो है वो बदले लेने वाली स्टेज या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली स्टेज या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली स्टेज में आप चले जाते हो, अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए। तो फिर आपको इस कंडीशन से निकलने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की या किसी अच्छे काउंसलर की ज़रूरत होती है। ऐसे ही अदम बर्दाश्त की बात की आपने कि बदला लेने का जो माइंडसेट है ये पहले बहुत कम हुआ करता था, कि पहले हम देखते थे हमारे जो सीनियर्स हैं उनके साथ उनके सामने हम कोई मिस्टेक कर भी देते तो वो इग्नोर किया करते थे और उसके ऊपर एक छोटी सी स्माइल के साथ ही जो है वो इग्नोर कर
कर दिया हाँ, करते थे। बिल्कुल। और वक्त के साथ अब हम देखते हैं कि पहले अनएजुकेटेड जो लोग हुआ करते थे वो ज्यादा लड़ते झगड़ते नजर आते थे। हाँ, बिल्कुल। अब जो एजुकेटेड लोग हैं उनका भी तकरीबन यही अंदाज है। बिल्कुल और ऐसे। हालांकि वो एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजारे होते हैं, लेकिन हाँ। फिर भी अदम बर्दाश्त का एक बहुत जो अंसुर है उनके अंदर पाया जाता है। तो आप क्या समझती हैं इसकी वजूहत क्या है? इसकी भी बेशुमार ये एक आदत बनती जा रही है अब तो। जी बिल्कुल, ये एक हैबिट, हम बेसिकली हम हैबिट्स पे ही बात कर रहे हैं। तो हैबिट ऐसे तो डेवलप नहीं हुई, आखिर किसी ने कुछ आपके साथ ऐसा किया, ठीक है। हमें तो कहा गया है इस्लाम में कि भाई आपने सब्र से काम लेना है। अगर किसी ने आपको कोई गाली गलोच कर दिया या किसी ने आपके बुरे अल्फाज यूज कर दिए या किसी ने ऐसी कोई बात कर दी है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, जो आपके माइंड के अकॉर्डिंग नहीं थी, आप दरगुजर कर दें, कुछ टाइम के लिए आप अवॉइड कर दें। हाँ, एक पर्सन अगर अब बार बार आपको टीज करे उस बात पे, फिर तो ऑफ कोर्स आपका बोलना बनता है। बहुत अहम बात की आपने कि अफू दरगुजर से अगर काम लेंगे हम तो ये बेहतरीन अंदाज है और इस्लामी तालीमात भी यही हैं। और जो इंसान मुआफ़ करने की रविश को अपना लेते हैं वो एक मुतमिन ज़िंदगी गुजारा करते हैं। इस अंदाज में प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है और बहुत अहम बात की सहर ने कि कोई भी जो आदत है वो एक ही दिन में जन्म नहीं लिया करती, इसके पीछे बहुत से इंसिडेंट्स हुआ करते हैं। और एक और अहम बात है इस तमाम तर चीज़ों के अंदर, वो ये है कि सम टाइम हमारे सामने बहुत मुश्किल वक्त आ जाता है या बहुत मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा होता है। उसकी वजह कोई आपकी एक मिस्टेक नहीं होती बल्कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुआ करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो एक दिन में जन्म नहीं लिया करता। तो हम क्या करते हैं कि हम बॉदर नहीं करते अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को। आपका जो एक एक एक्ट है, आपकी जो एक एक एक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती है, आपकी शख्सियत के ऊपर, आपके मामलात के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर। और जो आदत है जब जन्म ले जाए तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाया करता है। तो अगर बचपन ही से बच्चे की तरबियत ऐसी की जाए कि हम उसकी आदत अच्छी बनाना चाहते हैं तो उसको अच्छे अंदाज में गाइड किया जाए और उसको हल्का सा फोर्स भी किया जाए ताकि उस एक्टिविटी को वो परफॉर्म करे। जब वो करेगा और उसके ऊपर आप एक स्माइल देंगे तो उसकी एक आदत जो है डेवलप होना शुरू होगी। और जब वो मिस्टेक करता है उस एक्टिविटी को करने में तो आप उसको फौरी तौर पे थोड़ा सा डांट दें। उससे क्या होगा कि उसकी अब मजबूरी बन जाएगी, मैंने ये करना ही करना है। तो फिर एक वक्त आएगा कि कुछ अयाम के बाद उसको फील होगा कि यार ये काम मैंने करना ही करना है तो मैं कर ही क्यों ना लूँ। और जब वो करना स्टार्ट कर देगा खुद से, और जब खुद से स्टार्ट करेगा तो फिर उसके अंदर उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी और उसकी रूटीन बनती चली जाएगी और एक अच्छी आदत जो है वो जन्म लेगी। मैं अब सहर आपसे ये जानना चाहूँगा, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और आज मुआशरे के अंदर हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, हम देखते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन के लिए वो बहुत एफर्ट करते हैं, बच्चे एजुकेशन अवेल कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वो पेरेंट्स का अदब नहीं करते और पेरेंट्स की जो विशेज़ हैं, जो पेरेंट्स जो उनसे डिमांड किया रखते हैं उनको फुलफ़िल नहीं करते। बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह मुआफ़ फरमाएं कि ओल्ड हाउसेस के अंदर अब हम जाएं तो पहले हुआ करता था कि जो मुआशरे के वो लोग हैं जिनके बच्चे मौजूद नहीं थे उनको जो है ओल्ड हाउस के अंदर एडमिट करवाया गया। अब तो ज़्यादा वो लोग होते हैं, अगर उनके 5 बच्चे होते हैं जिनमें से 5 ही कहीं ना कहीं पे अच्छे अंदाज में लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के बाद वह जो है वो अपनी वर्किंग करते नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को ओल्ड हाउसेस के अंदर जो है वो एडमिट करवा देते हैं। और ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। हम रिलीजियस जितनी भी तकारीब के अंदर जाएँ वहाँ पे जो सवालात किए जा रहे होते हैं इस्लामिक स्कॉलर से वो यही है कि जो मेरा बच्चा है वो उसकी इतनी एज है, वो मेरा कहा नहीं मानता, वो सोसाइटी के इन इवल्स के अंदर, सोसाइटी के इन मामलात के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो चुका हुआ जो गलत है, तो आप काइंडली उनके लिए दुआ फरमा दें। तो हम दुआ के लिए चले जाते हैं, हालांकि वो बच्चा 25 साल तक आपके साथ रहा, डे 1 से वो आपके साथ रहा, तो आपने उसको इस अंदाज में एजुकेट क्यों नहीं किया कि ताकि वो इन चीज़ों में ना जाए। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, वाकई आपने बहुत अच्छी बात की। सॉरी टू से, मेरी अकॉर्डिंग टू माय थॉट्स 100% ना हम बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे चाहे वो किसी भी एज में हो, ठीक है। हमें क्या पता कि उसका पास्ट क्या था,
اس کا پریزنٹ کیا ہے، اس کا فیوچر کیا ہوگا. Okay. ٹھیک ہے، یہ اوور آل چیز ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے تمام طرح کے انوائرمنٹل فیکٹرز میں. بچہ کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے، بچے کی فرینڈ سرکل کیسا ہے، چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہے. فرینڈز تو ہم کسی بھی ایج میں بنا سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے کہ اس کا رویہ بچپن سے ہی اپنے والدین کے ساتھ کیسا تھا. جو بچہ، اور جہاں تک آپ نے بات کی ایجوکیشن کی کہ بہت اچھے اچھے لوگ، ویل سیٹلڈ لوگ، ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ. تو جہاں تک میرا خیال ہے ایجوکیشن جو تعلیم ہے وہ کہہ لیں کہ سب کچھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نے MBBS کر لیا، کسی نے PhD کر لیا، کسی نے MS کر لیا، تو پڑھائی جو ہے وہ کتابی پڑھائی وہ ہماری پریکٹیکل لائف کے لیے، پریکٹیکل لائف آئی مین ٹو سے آپ نے کوئی بھی بزنس کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی جاب کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن جو بات آتی ہے آپ کے اپنے اخلاق کی، وہ ایک پوری چین ہوتی ہے جو کہ بچپن سے ہی ماحول ہوتا ہے، جو بچپن سے ہی اپنے گھروں میں چل رہا ہوتا ہے. آپ بچپن سے ہی جب بچہ، آپ ماں کو کچھ، میں نے بھی ایون کہ ایسی دیکھے ہیں سوسائٹی میں کہ بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ہم اپنی ماں کو آج تک بھی نا امی جان، مما، ٹھیک ہے، اس طرح الفاظ، آپ کر کے، تم کر کے تو کبھی نہیں بلایا. ٹھیک ہے، لیکن تم کر کے بھی بلایا جا رہا ہوتا ہے. جب آپ جو ہے چھوٹے ہوتے سے بچے کو ڈانٹ نہیں رہے کہ میں تمہاری امی ہوں یا وٹ ایور، کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ کام کرنے کی، یا تم نے ایسے سوچ بھی کیسے لیا. جب ہم لوگ روک ٹوک نہیں کر رہے ہوتے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نا لاڈ پیار نا بہت زیادہ دینا سٹارٹ کر دیا بچوں کو. اس طرح جو ہے وہ چھوٹے ہوتے سے ہی بچے کے دل میں جو ہے اس طرح سے رسپیکٹ ڈیولپ ہی نہیں ہو رہی. یہ بھی تو مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا گیا نا کہ بچہ ان لوگوں کی زیادہ عزت کرتا ہے خاندان میں جو اچھی پوزیشنز کو اٹین کر چکے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو معاشی طور پہ بہت زیادہ مضبوط کر چکے ہوتے ہیں. اور پیرنٹس کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم شادی بیاہ پہ جائیں تو وہاں بہت سی فیملیز ہوتی ہیں جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچے کو انٹروڈیوس ان کے سامنے کرتے ہیں جو اپنے آپ کو معاشی طور پہ بہت بہتر کر چکے ہیں. تو بچے کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ میں نے امیر لوگوں کی عزت کرنی ہے اور خود بھی امیر ہونے کا جو انداز ہے وہ اپنانا ہے. تو یہ جو ایک تربیت کا انداز ہے بچے کو خود دیا جا رہا ہوتا ہے پیرنٹس کی جانب سے. اور پھر جب وقت آتا ہے وہی بچے پھر انہی کی عزت کرتے نظر آتے ہیں جن کا ان کو سکھایا گیا تھا، باقی سوسائٹی کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو بچوں کو بہت زیادہ پینیٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں بچے نا وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو پیرنٹس کو یا جو سوسائٹی میں دیکھ رہے ہوں. ٹھیک ہے، آج کل نا یہی کہا جاتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ بھئی پیسہ ہی ہر چیز ہے، بس پیسہ ہی کمانا ہے. پیسہ کمانا ہے، حلال روزی کا حکم بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از پاسبل، ماننے والی بات ہے. لیکن پیسے کے پیچھے اتنا پاگل نہیں ہو جانا کہ آپ جو ہے وہ اپنے اخلاق بھول جاؤ، آپ اپنی ہیبٹس بھول جاؤ، آپ اپنا لائف سٹائل بھول جاؤ، اور آپ بالکل جو ہے وہ پیسے کی ہوس جس کو بولتے ہیں اسی میں لگ جاؤ کہ بھائی فلانا امیر ہے، فلانا جو ہے اس کی ایسی ڈریسنگ ہے تو بھائی مجھے 100% اس جیسا بننا ہے، کاپی کرنا. جیسے ہم سیلیبریٹیز کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی نیا فیشن کوئی آتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے پیرنٹس بھی کچھ اس ٹائپ سے مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں. میں نے بالکل پہلے فرسٹ میں بات کی کہ 100% کوئی بھی ہیبٹ ڈیولپ ہونے میں بچے کی غلطی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ کوئی انوائرمنٹل فیکٹر ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا فیکٹر ہو سکتا ہے، کوئی سائیکولوجیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. تو اس میں جو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مین چیز کہ اس میں جو ہے وہ آپ کی پہلے سے ہی جس طرح آپ نے بڑوں کو دیکھا، ٹھیک ہے، اگر وہ بہت زیادہ کما رہی ہیں یا بہت زیادہ ویل سیٹلڈ فیملیز ہیں، بزنس چلا رہی ہیں، واٹ ایور، بہت اپر مڈل کلاس فیملیز کی بات کریں تو وہ ٹوٹلی 100% اپنے بچوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی آف کورس پیسہ ہی کمائیں گے، ٹھیک ہے، پیسے کی ہی مشین بنیں گے. پھر اس میں آپ نے باقی سارے اسٹیپس جو ہیں لائف کے وہ آپ نگلیکٹ یا اگنور کر رہے ہوتے ہو، لیکن آپ کو صحیح بتانے والا کوئی نہیں ہوتا. پھر بھی میں یہ کہوں گی صحیح جب تک ہم دل سے نہ ایکسیپٹ کریں کہ بھئی یہ میں چیز یا یہ میں کام غلط کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، واٹ ایور، تب تک ہاؤ از اٹ پاسبل کوئی کتنا ہی سمجھاتا رہے، وہ چیز نہیں ہوگی. بہت اہم بات کی کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پریکٹیکل بچے کے سامنے پرفارم کیا جائے. اگر ہم اپنے ریلیجیس اسکالرس کو دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں تو آپ کوئی بھی عمل لوگوں کو بتانے سے پہلے اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. کوئی بھی بات جو آپ کہا کرتے تھے اس کے اوپر بعمل آپ خود ہوا کرتے تھے. اور یہ ایک ایسا انداز تھا کہ آپ
اس انداز میں تربیت کیا کرتے تھے سوسائٹی ممبرس کی، اپنے گھر کے افراد کی، اور یہ ایسی تربیت اس سے ہوا کرتی ہے کہ جو مسلسل لوگ جو ہے وہ آپ کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں. اور آج عادات اچھی بنانے کے حوالے سے جو پیرنٹس ہیں وہ بہت زیادہ کوشاں نظر آتے ہیں. وہ اچھے سکولز کے اندر، کالجز کے اندر بچوں کو ایڈمیشن کرواتے ہیں تاکہ بچے کی جو عادات ہیں ایسی ڈیولپ ہوں کل کو سوسائٹی کے لیے وہ کارآمد ثابت ہو. اور عادات کی نشو و نما کے اندر سب سے اہم جو کردار ہے وہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، بچے کے گرد و نواح میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا ہوا کرتا ہے کہ وہ خود کس انداز میں ایکٹ کرتے ہیں، کس بات کے اوپر کیسے ایکٹ کرتے ہیں، ان کے کھانے کا انداز کیا ہے. اور ہم تو بہت بلیسڈ ہیں کہ پاکستان سوسائٹی کے اندر 90% سے ابو جو لوگ ہیں وہ مسلمس ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور پہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک بات کو بہت مکمل کھول کے بیان فرما دیا کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، اور اسی انداز میں کھانے کا کیا انداز ہونا چاہیے، اسی انداز میں بچوں کی تربیت ہے وہ کیسے کی جائے. اور سب سے اہم بات ہے قرآن بھی بار بار عمل کی بات کرتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میں مزید آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج ہم ٹرینرز کی بات کریں. بہت سے ٹرینرز ہمیں نظر آتے ہیں جو ایجوکیٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، ان کی نشو و نما کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ بتلاتے نظر آتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج سے کچھ ایئرس پہلے کی بات کریں تو وہاں بھی جو ٹرینرز ہوا کرتے تھے وہ بزرگ ہوا کرتے تھے. ان کی محافل کے اندر نوجوان بیٹھا کرتے تھے اور وہاں سے وہ سیکھ لیا کرتے تھے، ان کی بڑی سادہ گفتگو ہوا کرتی تھی. آج کے جو ٹرینرز ہیں وہ بہت ہائی لیول کی جو ٹرمز ہیں وہ یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں اپنے بولنے کے اندر، اور بڑا ایک ویل ڈریس ہونے کے بعد بچوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں جاننا یہ چاہوں گا کہ پہلے کے نوجوان باعمل ہوا کرتے تھے، آج کے نوجوان بے عمل ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم لوگوں نے نا بڑوں سے سیکھنا جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم لوگوں نے سوچا ہے نا، یا جو ہمیں ہمارا دوست بتا رہا ہے وہ زیادہ ٹھیک بتا رہا ہے، جو ہمیں پیرنٹس بتا رہے ہیں وہ بس اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب ہمیں بعد میں، جب ہمارے پیرنٹس نہیں رہتے، ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی جو ہمیں بڑے سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے، وہ بالکل ٹھیک تھے. ٹھیک ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھئی چھوٹے ہوتے سے یا یہ کہہ لیں اڈلٹ ایج میں ہی اگر آپ جو ہے وہ پیرنٹس کو اپنا دوست بنا لیں، بھائی بہن کو زیادہ اہمیت دیں. ٹھیک ہے، امی ابو کو، فیملی اسپیشلی جو ہے آپ اٹیچ ہے، جو آپ کے بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں ان کو زیادہ فوکسڈ کریں. ٹھیک ہے، یا ہمارے جو اسپیشلی ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے، جن سے ہم نے سیکھا ہے، جن سے ہم نے پڑھا ہے، آپ نے اگر کوئی مشورہ کرنا ہے تو آپ ان سے کر سکتے ہیں. لیکن آپ اگر کہیں گے کہ نہیں میں ہوں اور میں ہی ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ تو میں نے سوچ لیا ہے تو مجھے ہر حال میں کرنا ہے اور میں کر کے رہوں گا، اس کے بعد پھر ریزلٹس آپ کے سامنے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک بہت میجر ہم دیکھتے ہیں، میجرلی جو ہے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہر شخصیت کے اندر، آج کے ہر انسان کے اندر سب سے اہم چیز یہی دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس کی گفتگو کے اندر، اس کی ایکٹیویٹیز کے اندر کہ میں پرفیکٹ ہوں اور مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. حالانکہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اگرچہ کچھ حد تک ٹھیک ہونا چاہیے بھی تاکہ آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ ٹھیک رہ سکے، لیکن آپ کو اپنے سینئرس کو فالو کرنا ہے. آپ کو اپنی تربیت کے اندر اپنے جو انسیسٹرز ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو ایڈ آن کرنا ہے تاکہ آپ ایک بہترین زندگی گزار سکیں. اور اسی بات کو مزید میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ برین ٹریسی سے ایک مشہور رائٹر جنہوں نے کامیابی کے حصول کے حوالے سے 100 قوانین تحریر کیے، ان سے پوچھا گیا ان قوانین میں سے کون سا ایسا ڈسپلن ہے جس کو انسان اپنا لے اور 99 جو قوانین ہیں ان کو چھوڑ دے تو انسان کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا سیلف ڈسپلن، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں. آج یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم بہت سی چیزیں کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم انیشیٹو نہیں لے پاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر یقیناً اینڈ پہ جو گولز آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں وہ آپ اچیو تو نہیں کر پائیں گے. تو یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے یہاں پہ کہ آج کا جو انڈیویجول ہے
وہ اپنی عادات کو بہتر بنانا چاہتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اچھے انداز میں عادات کو اپناؤں گا تو ایک اچھی زندگی جو ہے وہ اس کو میں جنم دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس کے باوجود وہ انیشیٹو نہیں لے پاتا. سوسائٹی کا پریشر ہے, کولیگس کا پریشر ہے کہ ہاں میں یہ کام کروں گا, لوگ کہیں گے تم تو یہ کام نہیں کرتے تھے, اب کیسے اسٹارٹ کر لیا. تو یہ جو ایک چیز ہے, اس حوالے سے آپ یقیناً ہیلتھ کیئر پروفیشنل بھی ہیں, کیا کہیں گی آپ اور کیسے گائیڈ کریں گی تاکہ وہ اس چیز سے نکل سکیں؟ بالکل, واقعی بہت اچھی بات کی. انیشیٹو ہم نہیں لے رہے ہوتے کہ بھائی یہ کام میں شروع تو کر لوں, لیکن پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. جب تک ہم لوگ یہ سوچیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا, سوچنا, یہ وہ ان کے تھاٹس ہیں. لیکن ہم لوگوں اگر اپنے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ چلیں اور یہ کہیں کہ بھائی یہ ایک صحیح کام ہے اور میرا شوق بھی ہے اور میرا پیشن بھی ہے اور میں کروں گا, تو آپ کر سکتے ہیں. ایوری تھنگ از پاسبل. کچھ لوگوں کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, انیشیٹو نہیں لے پاتے, مین فیکٹر. اب کچھ لوگوں میں موٹیویشن ہے لیکن ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں بھی ہے نا, پھر بھی آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے. آج کل تو ویسے ہی آن لائن کا زمانہ ہے. آپ کوئی بھی, آپ نے کوئی شاپ بنانی ہے یا وٹ ایور, کسی بھی ٹائپ کا آپ نے چھوٹا موٹا کام کرنا ہے, چاہے کوئی بھی اسکل آپ نے ڈیولپ کرنی ہے اپنے اندر, یہ سیکھ لی ہے, اس کو آپ نے لوگوں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے, تو آپ آن لائن بنا لیں. آج کل سوشل میڈیا کا بات ہے. اور یہ بڑی اہم بات کی آپ نے کہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی دکان آپ اوپن کرتے ہیں, کوئی بھی بزنس اوپن کرتے ہیں, تو آپ وہاں پہ اپنی بلڈنگ کے اندر تمام تر چیزیں جو ہے وہ منظم انداز میں رکھنے کے بعد کسٹمر کا ویٹ کیا کرتے تھے, کسٹمر آئے اور ان چیزوں کو پرچیز کرے. لیکن اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ آپ کو اسٹور وغیرہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ آپ جو ہے وہ اپنی جو انوینٹری ہے اس کی جو پوسٹ ہے وہ لگائیں اور آپ خود کسٹمر تک پہنچ سکتے ہیں صرف ایک کلک پہ. کہ آپ اپنا ایڈ لگائیں, اس ایڈ کے تھرو کتنے کسٹمرز ہیں جن تک آپ پہنچ چکے ہوں گے, اور وہ کسٹمر تک جب ایک سیلز مین خود پہنچتا ہے تو کسٹمر کو بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور کسٹمر جو ہے وہ بڑا اچھا فیل کرتا ہے کہ یار یہ تو بہت اچھی سروسز ہیں. تو آج کے دور کو بہترین انداز میں یوٹیلائز کرنا, ان تمام تر چیزوں کو بہترین انداز میں جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے اینڈ گولز کو اچیو کرنا بہت آسان ہو چکا ہے. اور سحر, مزید میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جو یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, اسپیسیفکلی وہ اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹیز کے اندر تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں, تو اپنے کیریئر کے حوالے سے بہت زیادہ وہ جو ہے وہ تھنک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں اچھے انداز میں تمام تر چیزوں کو اچیو کر پاؤں گا یا نہیں. اس مینٹیلٹی کے اندر, ان تھاٹس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ تھنک آؤٹ کرتے وہ بس اپنی انہی تمام تر چیزیں اسی کے اندر جو ہے ویسٹ کر دیتے ہیں بجائے اس سے کہ کوئی ایکٹیویٹی کر سکیں. تو ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ ان کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کا جو پیشن ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد ہی آپ کام سٹارٹ کرو گے. ڈگری کے دوران آپ نے صرف سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنی ہے, آپ نے فلانی چیز لی تھی, آج فلانی چیز کھائی تھی, یا فلانا لیکچر تھا اور جی کام ختم. آپ نے اسائنمنٹ دینی ہے, آپ نے پیپرز دینے, مڈ ٹرمز دینے, کام ختم. نہیں, بینگ اے اسٹوڈنٹ بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہی ہیں, جنہوں نے انیشیٹو لیا ہے. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے صرف اور صرف اپنے مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ آپ کا جب مائنڈ سیٹ بن گیا پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ, تو آپ وہ کام جیسے ہی انیشیٹو لوگے, آپ کی ایک ٹیم بن جائے گی. جب ٹیم سٹرانگ ہوگی, نیٹ ورک سٹرانگ ہوگا, تو آف کورس آپ جو ہے وہ آسانی سے اپنا گول اچیو کر سکتے ہو. لیکن کچھ ٹائم, کنسسٹنسی کے ساتھ ٹائم. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ بھئی ہم نے انیشیٹو تو لینا ہے لیکن مجھے کسی سے بات بھی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, اور مجھے کسی کو ساتھ ملانا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے اکیلے کرنا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, سینئرز کو فالو نہیں کرتے, سینئرز کو بتاتے بھی نہیں. بالکل ایسا ہے کہ مجھے اکیلے کرنا ہے. تو اکیلا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. یہ تو اور کامیاب ہونے کی اور پیسے کمانے کی کوئی شارٹ ریچ اسکیم تو ہے نہیں. لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ جی, میں یہی کہوں گی کہ کنسسٹنسی کے ساتھ چلیں, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں, اور جو ہے وہ رسپیکٹ والا جو پہلو ہے, چاہے وہ ٹیچرز کی رسپیکٹ ہو, سینئرز کی رسپیکٹ ہو, پیرنٹس کی ہو, تو وہ آپ سب سے پہلے رکھیں. بہت اہم بات کی آپ نے, اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے بہت مدلل اور جامع انداز میں گفتگو کی آپ نے. اور یقیناً یہ جو ٹاپک ہے اس حوالے سے اویئرنیس آپ تک پہنچانا بہت لازم ہے, تاکہ ہم اپنی عادات کو اچھے انداز میں ان کی جو نشوونما ہیں وہ کر سکیں. اور جو اس وقت ہمیں ویورز دیکھ رہے ہیں ان میں یقیناً بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ان تمام تر چیزوں کو سیکھنا چاہتے تھے. تو سحر تسکین نے بڑے زبردست انداز میں پریکٹیکل ایگزامپلس کو کوٹ کرتے ہوئے ان تمام تر چیزوں کو ایکسپلین کیا.
मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपने हमें कीमती वक्त दिया और बहुत जामे अंदाज में आज के टॉपिक के हवाले से बात की। और आपकी जो गुफ्तगू का लुबी लुबाब है वो यही है कि आप कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो अपने सीनियर्स को फॉलो करें। जब आप अपने सीनियर्स को फॉलो करेंगे, अपने सीनियर्स को आप बतलाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे, तो आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको रिजोल्व करने के मेथड्स हैं वो भी आपको पहले से पता होंगे। आप कहीं पे भी जो स्टक नहीं होंगे। और इसी अंदाज में ओवरऑल अपनी ज़िंदगी को देखें। अल्लाह तबारिक व तआला ने हमें यकीनन जो है वो बनाया है, और जो बनाने वाला होता है वो जानता है कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाई हैं वो किस अंदाज में काम करे तो अच्छे अंदाज में काम कर सकती है। तो अल्लाह तबारिक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज़ेह तौर पे फरमा दिया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने ज़िंदगी और मौत को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि जाना जा सके तुम में से कौन अच्छे काम करता है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारिक व तआला ने वाज़ेह तौर पे तमाम तर चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया कि अल्लाह तबारिक व तआला ने हमें इस दुनिया में सिर्फ इस पर्पस के लिए भेजा है कि अल्लाह तबारिक व तआला ये जानना चाहते हैं कि हम में से कौन अच्छे काम करता है। अब अच्छे काम क्या है ये भी हमें बतला दिया गया, और बुरे काम क्या है उनसे हमें बचने के लिए जो तालीमात हैं वो भी दे दी गई। तमाम तर जो कंटेंट है वो एज़ इट इज़ हमारे पास मौजूद है, एक क्लिक के ऊपर मौजूद है कि अगर हम किसी भी चीज़ को सर्च आउट करना चाहते हैं तो हम अपने मोबाइल को उठाएं, एक सर्च करें, फौरी तौर पे तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आन पहुंचती हैं। और अब उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करना और उनके ऊपर अमल करना जो सबसे बुनियादी चीज़ है, ये वो ऐसे मामलात हैं जो बहुत लाजिम हैं, और इन तमाम तर चीज़ों को अपनाकर हम एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद और जामे मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।